بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈل ٹیکسٹ بک آف انگلش based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023 for grade 9. Cantab Publisher, Lahore, Pakistan. Today we discuss unit number 5. آج ہم 5 unit discuss کرنے جا رہے ہیں. Empowered women, با اختیار عورتیں. اسٹوڈینٹس لرننگ آؤٹ کم، حاصلات تعلم بھی جس کو کہا جاتا ہے، SLO، جس پہ ہمارا پورا ایگزامینیشن سسٹم اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈینٹس لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں، کہ اسٹوڈینٹ نے اس کو کتنا سیکھا ہے اور کس حد تک وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، یا اس کا اگر کوئی کویسچن آتا ہے تو وہ کہاں تک اس کو لکھ سکتے ہیں. ریڈنگ پڑھنا اینڈ کریٹیکل تھنکنگ اور تنقیدی سوچ. اپلائی اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ اسٹریٹجیز فار ریلیونٹ انفارمیشن and main points in text to identify the writer's purpose and intended audience. Skimming and scanning یہ دو ٹیکنیکس ہیں پڑھنے کی. ان کو ہم ڈیٹیل ڈسکس بعد میں کرتے ہیں. پہلے ہم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. متن میں متعلقہ معلومات اور اہم نکات کے لیے اسکیننگ اور اسکیمنگ جو ہے کہ حکمت عملیوں کا اطلاق کرے، اور مصنف جو رائٹر ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے. مصنف کے مقصد اور مطلوبہ جو سامعین ہیں، انٹینڈڈ آڈینس ہے، اور اس کی شناخت آپ کو ہو سکے، اور اس کے پرپس سے کہ کس مقصد کے لیے یہ سبق لکھا گیا یا اس کو لکھنے کا کیا مقصد ہے پڑھانے کا. اینالائز تجزیہ کرنا. ویریس ٹائپ آف بایوگرافیز اینڈ آٹو بایوگرافیز، سوانح عمری اور خود نوشتوں. کنیکٹڈ ٹو ڈفرینٹ فیلڈز اینڈ پروفیشن. فار ایگزامپل a person's life story in print and multimedia, determining which detail are emphasized in each type. مختلف شعبوں اور پیشوں سے جڑی مختلف قسم کی سوانح عمریوں اور خود نوشتوں کا تجزیہ کریں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر پرنٹ اور ملٹی میڈیا میں ایک شخص کی زندگی کی کہانی. اس بات کا تعین کرنا کہ ہر قسم میں کن تفصیلات پر ایمفیسائز کیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے، کس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کا کہا گیا ہے. نیکسٹ ہے ریڈ، پڑھنا. ویو دیکھنا اینڈ اینالائز اور تجزیہ کرنا. A variety of reading grade appropriate and high interest books. وہ کہتا ہے کہ پڑھنا، دیکھنا اور تجزیہ کرنا. ورائٹی آف ریڈنگ گریڈ، بہت زیادہ جو ورائٹی ہے ریڈنگ کی. اپروپریٹ مناسب اور ہائی انٹرسٹ اور بہت زیادہ دلچسپ جو بکس ہیں. اینڈ ٹیکسٹ فرام پرنٹ اینڈ نان پرنٹ سورسز، جو پرنٹ اور نان پرنٹ کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے. پرنٹ اور غیر مطبوع ذرائع سے مختلف قسم کے ریڈنگ گریڈ، مناسب اور زیادہ دلچسپی والی کتابیں. متن پڑھیں، دیکھیں اور تجزیہ کریں. بی پوائنٹ ہے پرسنل ریکاؤنٹس. فار ایگزامپل ڈیری انٹریز، بایوگرافیز. ذاتی گنتی مثلاً ڈائری کے اندر اندراجات اور سوانح حیات. چوز ورڈز اینڈ فریز فار افیکٹ. اثر کے لیے الفاظ اور جملے کا انتخاب کریں. نیکسٹ ہے اورل کمیونیکیشن، زبانی بات چیت. یوز ریٹوریکل کویسچن فار اے رینج آف آڈینس. زبانی بات چیت میں سامعین کی ایک حد تک بیانیاتی سوالات کا استعمال کریں. رائٹنگ لکھنا. رائٹ ملٹیپل پیراگراف، لکھیں ملٹیپل مختلف قسم کے پیراگراف. اور فری رائٹنگ فار فلوئنسی، کریٹیوٹی. فلوئنسی ہوتا ہے روانی سے لکھیں اس کو تاکہ کسی قسم کی گرامیٹیکل مسٹیک نہ ہو. برین اسٹارمنگ اور پلیجر، یعنی کہ روانی تخلیقی صلاحیت، ذہن سازی یا خوشی کے لیے. ایسی تحریر کریں جس میں یہ سب چیزیں ہوں، روانی ہو، کریٹیوٹی ہو اور برین اسٹارمنگ ذہن سازی ہو خوشی کے لیے. ریسرچ
ریسرچ کریں. فار شارٹ پروجیکٹ ٹو آنسر اے کویسچن انکلوڈنگ آ سیلف جنریٹڈ کویسچن. کسی سوال کا جواب دینے کے لیے مختلف پروجیکٹس کے لیے تحقیق کریں. اس میں کیا شامل ہے؟ خود پیدا کردہ سوالات اور سالو اے پرابلم اور کسی مسئلے کا حل. سینتھسس ملٹیپل سورسز آن دا سبجیکٹ ڈیمونسٹریٹنگ انڈرسٹینڈنگ آف دا سبجیکٹ انڈر انویسٹیگیشن وائل رائٹنگ اور پریزنٹنگ دیئر اسائنمنٹ. موضوع پر متعدد ذرائع کی ترکیب کریں. اپنی تفویض لکھنے یا پیش کرتے وقت زیر تفتیش موضوع کا مظاہرہ کریں. تھیم انٹرپرینیورشپ کاروبار کو فروغ. سب تھیم ذیلی تھیم سکسیس سٹوریز آف انٹرپرینیورز وومین کاروباری عورتوں کی کامیاب کہانی یا کہانیاں سٹوریز. گرامر اینڈ ویکیبلری گرامر اور الفاظ. کنسلٹ جرنل کنسلٹ کریں جرنل اینڈ اسپیشلائزڈ ریفرنس مٹیریل عام اور خاص حوالہ جاتی مواد. فار ایگزامپل ڈکشنریز گروسریز لغت یا لغات. تھیسورسز بہت پرنٹ اینڈ ڈیجیٹل پرنٹ اور ڈیجیٹل دونوں کے ذریعے. ٹو فائنڈ دا پروننسیشن آف اے ورڈ اور ڈٹرمائن اور کلیریفائی اٹس پرسائز میننگ کہ اس کا جو صحیح معنی ہے اس کو کلیئر کرنا. اٹس پارٹ آف اسپیچ اس کے تقریر کے جو حصے ہیں پارٹ آف اسپیچ اور اٹس ایٹمالوجی اور تشبیہات کا تعین صحیح طریقے سے کر سکیں. ریکگنائز اینڈ یوز correlative conjunctions including pairs such as both and, either or, neither nor, not but and not only, but also etc. وہم مربوط کنجکشنز کو پہچانیں اور استعمال کریں جن میں جوڑے پیئرز شامل ہیں جیسے دونوں اور یا تو یا نہ نہیں لیکن اور نہ صرف بلکہ بھی وغیرہ ایکسیٹرا. یوز آل ٹائپس آف ٹینسز کریکٹلی ان اسپیچ اینڈ رائٹنگ. تقریر اور تحریر میں ہر قسم کے ادوار ٹینسز جو ہیں ان کا صحیح استعمال کریں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسکیمنگ کیا ہوتا ہے. اسٹڈی ٹپس یہ جو مطالعہ کا مشورہ ہے. اسکیمنگ از اے ریڈنگ ٹیکنیک. اسکیمنگ ایک پڑھنے کی تکنیک ہے. یوز ٹو quickly identify the main ideas of a text without going into too much detail. The goal is to get an overview of the content to determine whether it's relevant to your specific purpose. وہ کہتے ہیں اسکیمنگ جو ہے وہ پڑھنے کی ایک تکنیک ہے جس کا استعمال کسی بھی متن کے بنیادی خیالات کو بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر تیزی سے شناخت کر کے استعمال کیا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ مواد کا جائزہ حاصل کریں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آپ کے مخصوص مسجد کے مقصد کے متعلق ہے, آپ کے اسپیسیفک پرپس کے اکارڈنگ ہے, وداؤٹ کسی بھی اینی ڈیٹیل جانے بغیر کہ جیسے ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے ہیں کسی چیز کو پھر جا کے پتہ چلتا ہے, لیکن اسکیمنگ میں کیا ہوتا ہے ڈیٹیل میں جائے بغیر اس کی سب چیزوں کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹیکنیکس فار اسکیمنگ. اسکیمنگ کے لیے جو ٹیکنیکس ہیں وہ یہ ہیں. ریڈ دا ٹائٹل کہ ہم نے ٹائٹل کو پڑھنا ہے جو عنوان ہے, اینڈ سب ہیڈنگس عنوان اور ذیلی سرخیاں جو ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہیں. ٹائٹلس اینڈ سب ہیڈنگس often provide a quick summary of the main points in a text. اکثر متن میں اہم نکات جو ہیں ذیلی عنوان سرخیاں جو ہیں وہ فوری خلاصہ فراہم کرتی ہیں. ریڈ دا انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن. ہم نے اس کا انٹروڈکشن یعنی کہ پڑھنا ہے کہ اس کا تعارف میں کیا بتایا گیا ہے, کنکلوژن کیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ پڑھنا ہے. دیز سیکشنز ٹپیکلی ہائی لائٹ کی آئیڈیاز اینڈ دا اوور آل میسیج. یہ حصے عام طور پر کلیدی خیالات اور مجموعی پیغام کو نمایاں کرتے ہیں کہ اوور آل میسیج اس میں کیا ہے. لک ایٹ بولڈ اور اٹیلائزڈ ٹیکسٹ. ہم نے کیا کرنا ہے بولڈ اور اٹیلک ٹیکسٹ کو متن کو ہم نے پڑھنا ہے دیکھنا ہے. امپورٹنٹ انفارمیشن از آفن emphasized through formatting.
فارمیٹنگ کے ذریعے اہم معلومات پر اکثر زور دیا جاتا ہے۔ ریویو دا فرسٹ اینڈ لاسٹ سینٹینس، ہم نے ریویو کرنا ہے پہلے اور آخری جملے کو آف پیراگراف کے۔ This can give you a sense of the main point within a paragraph. اس سے آپ کو پیراگراف کے اندر اہم نکات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ Examining graphics and captions. Charts, graphs and captions often contain key information. گرافکس اور کیپشنز کا جائزہ لیں۔ چارٹس، گرافکس اور کیپشنز میں اکثر اہم معلومات ہوتی ہیں۔ آگے ہے اسکیننگ۔ اسکیننگ از اے ریڈنگ ٹیکنیک، یہ بھی پڑھنے کی ایک ٹیکنیک ہے۔ یوز ٹو لوکیٹ اسپیسیفک انفارمیشن کوئکلی، جو کہ مخصوص معلومات کو تیزی سے تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انسٹیڈ آف ریڈنگ ایوری ورڈ، بجائے اس کے کہ ایک ایک لفظ کو پڑھا جائے، یو آر لوکنگ فار پارٹیکولر ورڈز، فریز اور نمبرز، آپ مخصوص الفاظ، جملے یا نمبر تلاش کرتے ہیں۔ ٹیکنیکس فار اسکیننگ، اسکیننگ کے لیے جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔ ہیو اے اسپیسیفک پرپز ان مائنڈ، آپ اپنے ذہن میں خاص مقصد کو رکھیں۔ نو ایگزیکٹلی وٹ انفارمیشن یو آر لوکنگ فار بیفور یو اسٹارٹ اسکیننگ۔ اسکین کرنا شروع کرنے سے پہلے جان لیں کہ آپ کو کون سی معلومات تلاش کرنی ہے۔ فوکس آن ہیڈنگ اینڈ سب ہیڈنگز، اپنا جو فوکس ہے آپ نے وہ عنوان اور ذیلی عنوان پر رکھنا ہے۔ These can guide you to the relevant section of the text، یہ آپ کو گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا، متن کے مختلف حصوں میں آپ کی رہنمائی کر سکے گا۔ Look for keyword اور phrase، دیکھنا ہے آپ نے کی ورڈز کو اور فریز جو ہیں مطلوبہ الفاظ سے جملے تلاش کریں۔ Identify and search for specific words related to your search، اپنی تلاش سے متعلق مخصوص الفاظ کی شناخت اور تلاش کریں۔ Use your finger or a pointer، آپ استعمال کریں اپنی فنگر کا، انگلی کا یا پوائنٹر کا۔ Physically guide your eyes along the lines of text to stay focused، جسمانی طور پر اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ رہنمائی کر، جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح سے ہم پینسل وغیرہ یا اپنی فنگر سے اس طرح بھی کرتے جاتے ہیں کہ یہ پڑھا گیا ہے۔ ریڈ ان بلاکس، بلاک میں پڑھیں، بلاکس میں پڑھیں۔ انسٹیڈ آف ریڈنگ ورڈ بائی ورڈ، ایک ایک لفظ پڑھنے کی بجائے اسکین ان چنکس ٹو کوئکلی آئیڈینٹیفائی ریلیونٹ انفارمیشن، لفظ پہ لفظ پڑھنے کی بجائے متعلقہ معلومات کی فوری شناخت کے لیے ٹکڑوں میں اسکین کریں۔ پری ریڈنگ، پڑھنے سے پہلے یہ ایک ٹپ دی گئی ہے، اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ وومینز آکوپائز این ایکسیڈنگلی امپورٹنٹ پلیس ان دا ورلڈ، عورت دنیا میں انتہائی اہم مقام پر فائز ہے۔ ان ویو آف ہر کیپیبلٹیز نیچر ہیز اسائنڈ واسٹ ڈیوٹیز ٹو ہر، قدرت نے اسے اس کی قابلیت کے پیش نظر بہت زیادہ ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ اف یو فیل ان دیم، اگر آپ ان میں فیل ہو جاتے ہیں یا یہ نہیں کرتے جو ڈیوٹیز آپ کو اسائن ہوئی ہیں، یو ول ناٹ اونلی ہارم یور انڈیویژل سیلف، آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، بٹ آلسو سیورلی ہارٹ یور کلیکٹیو لائف، اور اپنی مجموعی اجتماعی زندگی کو بھی اس سے آپ کی شدید نقصان پہنچے گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ فاطمہ جناح۔ What does this quote mean here؟ اس اقتباس کا یہاں کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ Empowered women play a key role in making positive changes۔ با اختیار عورتیں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں مثبت تبدیلیاں لانے میں۔ Women's empowerment، عورتوں کا با اختیار ہونا، not only help women personally، نہ صرف پرسنلی ذاتی طور پر عورتوں کی مدد کرتا ہے، but also make society stronger، لیکن یہ معاشرے کو بھی
مضبوط بناتا ہے. When a nation empowers its women, جب کوئی قوم اپنی عورتوں کو بااختیار بناتی ہے, it gains diverse perspective, تو یہ متنوع نقطہ نظر سے talents and skills, جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے اور skills ہوتی ہیں, leading to new ideas, رہنمائی کرتی ہیں نئے خیالات کی طرف, and progress, اور ترقی کی طرف. Women's empowerment is like a cornerstone, عورتوں کا بااختیار ہونا سنگ بنیاد کی طرح ہے, essential for building of fair, equal and successful society and nation, جو کہ ایک منصفانہ معاشرہ اور ایکول یعنی کہ جو ایک منصفانہ مساوی اور کامیاب معاشرے اور قوم کی تعمیر کے لیے ضروری ہے. These trailblazing, یہ trailblazing ہوتا ہے, trailblazing, کسی کو اس قابل ہونا کہ کوئی آپ کو فالو کرے. Women bring innovations, لے کر آتی ہیں یہ عورتیں انقلاب, resilience, لچک and a unique perspective, اور ایک منفرد نقطہ نظر to the entrepreneurial sphere, یعنی کہ کاروباری شعبے کے اس قرا کے اندر یہ خواتین جدت, لچک اور کاروباری شعبے میں ایک نقطہ نظر لے کر آتی ہیں. From founding touch startups to championing social enterprises, female entrepreneurs are rewriting and narrative of success and paving the way for a role inclusive and diverse business. منفرد اسٹارٹ اپ سے لے کر چیمپئن سوشل انٹرپرائزز تک خواتین کی جو داستان ہے ان کو وہ دوبارہ لکھ رہی ہیں اور مزید جامع اور متنوع کاروبار کی راہ جو ہیں وہ ہموار کر رہی ہیں. In this area of empowerment, the rise of female entrepreneurs is not just a testament to individuals' achievement. بااختیار بنانے کے اس دور میں خواتین کاروباریوں کا عروج صرف انفرادی کامیابی کا ثبوت نہیں ہے. It is a catalyst for social changes. Catalyst ہوتا ہے a person or thing that cause or change, جو کہ کسی تبدیلی کا پیش خیمہ بنتا ہے. یہ عورتیں بن رہی ہیں معاشرتی تبدیلی, سوسائٹیل چینج, یعنی کہ جو سوسائٹی میں تبدیلی لے کر آتی ہیں, اینڈ اکنامک پروگریس, یہ سماجی تبدیلیوں اور معاشرتی ترقی کے لیے ایک چینج کی حیثیت رکھتی ہیں. Following are the trailblazing women who bring innovations, یہ وہ trailblazing عورتیں ہیں, خواتین ہیں جو کہ لے کر آتی ہیں انقلاب, resilience and a unique perspective to the entrepreneurial sphere, کاروباری میدان میں منفرد نقطہ نظر, جدت اور لچک لے کر آتی ہیں. رحیمہ بیکم این انٹرپرینور, رحیمہ کس طرح سے ایک کاروباری شخصیت بنتی ہے. A determined and ambitious young woman, رحیمہ has faced, ایک پرعزم اور جوان خاتون has faced numerous challenges, جس نے بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا. In her life journey, اپنی زندگی میں بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا. Hailing from the rural town of غوث آباد near کوئٹہ, جو کہ کوئٹہ کے قریب غوث آباد کے دہی علاقے سے بلونگ کرتی ہیں. This 18-year-old belong to a financially struggling family, یہ 18 سالہ لڑکی جو ہے وہ فائنینشلی یعنی کہ معاشی طور پر کمزور فیملی سے تعلق رکھتی ہے. Orphaned at the tender age of 5, جو کہ 5 سال کی چھوٹی عمر سے ہی یتیم ہو جاتی ہے. She found solace living with her uncle's family, جو اپنے چچا کے فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے سکون محسوس کرتی ہے. Unfortunately, بدقسمتی سے رحیمہ experienced another loss with the passing of her uncle, یعنی کہ بدقسمتی سے رحیمہ کے جب چچا کی وفات ہوتی ہے تو ایک اور برا تجربہ, برا ایکسپیرینس اس کے سامنے آتا ہے. To compound matters, معاملات کو مزید پیچیدہ کرتے ہوئے, her aunt remarried and abandoned not only رحیمہ but also her cousin, معاملات کو مزید پیچیدہ کرتے ہوئے
اس کی آنٹی دوبارہ آگے شادی کر لیتی ہے. وہ نہ صرف رحیمہ بلکہ اس کی کزن کو بھی چھوڑ جاتی ہے. However, تاہم a transformative opportunity emerged in Rahima's life when she learned about the initiative by a gender equality program aimed at empowering home-based women workers, HBWWs. تاہم رحیمہ کی زندگی میں ایک تبدیلی کا موقع اس وقت ابھرا جب صنفی مساوات پروگرام GEP کے اس اقدام کے بارے میں معلوم ہوا جس کا مقصد گھریلو خواتین ورکرز کو بااختیار بنانا تھا. رحیمہ ڈراپڈ آؤٹ آف اسکول. رحیمہ نے اسکول چھوڑ دیا. ڈراپڈ آؤٹ when she was in grade 7 جب وہ 7ویں کلاس میں تھی. as she did not have the finance to pay for tuition fees. اس کے پاس اسکول کی فی ادا کرنے کے لیے فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. she took up carpet weaving with her cousin فاطمہ. وہ اپنی کزن فاطمہ کے ساتھ کارپیٹ بنانے لگی. to meet house expenses جس سے گھر کا خرچہ چلنے لگا. اس نے قالین بننے کا کام کیا اور اس طرح کیا ہوا اس کے گھریلو اخراجات پورے کیے. ایڈیشنلی اضافے کے طور پر بوتھ گرلز دونوں لڑکیاں آلسو سولڈ بیچتی تھیں ہوم میڈ پروڈکٹ گھر کی بنی ہوئی چیزیں. دے ہیڈ امبرائڈرڈ اس میں کڑھائی اینڈ اسٹچڈ اور سلائی ٹو شاپ کیپرز فار اے ویری لو پروفٹ. بہت کم پروفٹ کے ایوز وہ کڑھائی اور سلائی کی مصنوعات کو بھی جو ہوم میڈ ہوتی تھی گھر کی بنی ہوئی ہوتی تھی بیچا کرتی تھی. دس از اراؤنڈ دا ٹائم یہ وہ وقت تھا that Balochistan Environment and Education Journey BEJ formed a group of HBWWs under Grant Cycle 7A entitled Promoting Improved Livelihood for Informal Sector Workers. بلوچستان انوائرمنٹ اینڈ ایجوکیشن جرنی نے ایک گروپ تشکیل دیا گرانٹ سائیکل 7A کے تحت جس کا عنوان یعنی کہ HBWWs کا عنوان فروغ دینا بہتر ہوا. غیر رسمی شعبے کے کارکنوں کے لیے ذریعہ معاش یہ بنا. لائیولیہڈ آف غیر رسمی شعبے کے کارکنوں کو بہتر معاش کو فروغ دینے کے لیے یہ پروگرام سٹارٹ ہوا. آفٹر ٹریننگ آف ٹرینرز TOT کارکنوں کی ٹرینرز کی تربیت کے بعد conducted on product ideation and designing by MOGH consultant who are working in collaboration with BEJ یا BEJ کنسلٹنٹس کے ذریعے پروڈکٹ آئیڈیمیشن کے تعاون سے کام اور بیج ڈیزائننگ پر منعقد کیا گیا جو ان مصنوعات کی تخصیص کا ویژن وہ جو کر رہے تھے. شی واز گیون اے کلیئر ویژن. انہوں نے اس کا ایک واضح ویژن دیا آف پروڈکٹ کسٹمائزیشن کہ مصنوعات کی تخصیص مثلا کیسے کی جاتی ہے اس کا ایک واضح ویژن دیا. رحیمہ نے سیکھا دا امپورٹینس آف کلر کمبینیشن رنگوں کا ملاپ جو تھا کمبینیشن جو تھا اس کے بارے میں سیکھا اینڈ ڈیزائنز اور ان کا ڈیزائن. اے کنسیپٹ شی واز الائنڈ ٹو پریئر ٹو دا ٹریننگ. تربیت سے پہلے وہ اس چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی. وہ اجنبی تھی. ایکوپائڈ ود دس نالج اور وہ اس نالج سے لیس تھی بھری ہوئی تھی یعنی کہ اس نے بہت زیادہ سیکھا ڈیزائن کے بارے میں اور کارپیٹ ویونگ میں ڈیزائن اور کلر کمبینیشن کے بارے میں. شی ناؤ ٹویلرز ہر پروڈکٹس ٹو مارکیٹس ڈیمانڈ ود دا ریزلٹ دیٹ شی سیلز ایٹ اے پروفٹ. اب وہ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق تیار کرتی اپنی مصنوعات کو مارکیٹ کی طلب کے مطابق تیار کرتی جس کے نتیجے میں وہ اس کو زیادہ پروفٹ پر بیچتی. She and her cousins have established their own center in which they have formed about 5 groups consisting of 100 students organized on the basis of their level of vocational training.
جس کے نتیجے میں وہ پرافٹ پر اس کو فروخت کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس نے اور اس کی کزن نے اپنا ایک مرکز بنا لیا جس میں انہوں نے 100 طلبہ پر 100 طلبہ پر مشتمل ایک ورکر کنونشن بنا لی، جہاں پر لوگ آ کر ووکیشنل ٹریننگ حاصل کرتے تھے۔ پیشہ ورانہ تربیت کی سطح کی بنیاد پر ترتیب دیے گئے گروپس ہوتے تھے۔ سینٹر کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر لوگ آئیں اور قالین بنانا سیکھیں۔ رحیمہ اینڈ فاطمہ، رحیمہ اور فاطمہ have also formed women group of 20 to 25 members۔ رحیمہ اور فاطمہ نے 20 اور 25 کے گروپ بھی بنائے۔ Each of whom is also given training on product customization۔ اس کا مطلب کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ پروڈکٹ کی تخصیص بھی ان کو سکھائی۔ اس میں جن میں سے ہر ایک کو پروڈکٹ کی تخصیص کی تربیت بھی دی جاتی۔ The BEJ Beach team has been instrumental in helping Rahima and Fatima display their product, which embroidered dress and wall clock۔ فاطمہ کو اپنی مصنوعات کی نمائش میں مدد کرنے میں اہم کردار کس نے ادا کیا؟ BEJ بیچ کی ٹیم نے اہم کردار ادا کیا، جس میں کڑھائی والے کپڑے اور دیواری گھڑیاں وال کلاک شامل تھے۔ آفٹر دا فارمل inauguration of their inauguration ہوتا ہے افتتاح of their trade facilitation community center TFCC many people from non-government organizations and NGOs, international non-government organization NGOs, INGOs and government institute visited the center۔ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ اور NGO اور دوسری INGOs نے وزٹ کیا ان کے سینٹر کو۔ تھرو دا linkages of beach both women received direct orders، یعنی کہ وہ اپنی تجارتی سہولت کاری کے افتتاح کے بعد غیر رسمی تنظیموں NGOs اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں INGOs اور سرکاری اداروں کے بہت سے لوگوں نے مراکز کا دورہ کیا اور بیچ کے روابط کے ذریعے خواتین کو براہ راست احکامات موصول ہوئے۔ Some of the organizations that have placed order are Catholic Relief Service Beach and Women's Bank۔ کچھ تنظیمیں جنہوں نے دوبارہ آرڈر دیے ہیں، ان میں کیتھولک ریلیف سروس بیچ اور خواتین کے یعنی کہ بینک شامل ہیں۔ ٹوڈے آج رحیمہ کھڑی ہے ایز ون آف دا گروپ لیڈرز، اپنے گروپ کے لیڈر کے طور پر، ود ان دا HBWW's community of Ghaziabad, a group established by the Beach Under Gender Equality Program GEP. Rahima is full-fledged entrepreneur now۔ رحیمہ غوث آباد کی جو کمیونٹی میں لیڈر گروپوں میں شامل ہے، یہ گروپ بیچ جینڈر ایکویلٹی پروگرام جو GEP کے ذریعے قائم کیا گیا ہے۔ رحیمہ اب مکمل طور پر ایک کاروباری شخصیت ہے۔ ختیجہ's effort pay off۔ ختیجہ کی کوششیں رنگ لائیں۔ There was a time when ختیجہ، یہ وہ وقت تھا جب ختیجہ a mother of 2، 2 بچوں کی ماں تھی، struggle to make ends meet، جو ان کو پالنے پوسنے میں ان کی کوشش کرتی تھی۔ But today، لیکن آج she is the leader of the home based women workers HBWW's group۔ آج وہ HBWW's گروپ کی لیڈر ہے، رہنما ہے۔ Formed by the Beach Under GEP Center سائیکل 7A، جو کہ بیچ کی ٹیم نے بنایا تھا۔ گرانٹ سائیکل 7A کے تحت آن پروموشن کرنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، امپرووڈ لائیولیہڈ فار انفارمل سیکٹر ورکرز، غیر رسمی شعبے کے کارکنوں کو ترقی دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ She vividly recalled the day when she first met the beach team۔ وہ اس چیز کو بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی، واضح طور پر وہ اس چیز کو بیان کرتی ہے، ریکال کرتی ہے، جب پہلی بار وہ بیچ کی ٹیم سے ملی۔ ان اے میٹنگ آرگنائزڈ فار اے پری پروجیکٹ سروے، یہ میٹنگ وہ پروجیکٹ سے پہلے منعقد کی گئی۔ دس واز
دا फेस, یہ وہ مرحلہ تھا when she was struggling financially, جب وہ فائنینشلی طور پر سٹرگل کر رہی تھی، کوشش کر رہی تھی. ختیجہ کمز فرام اے پور بیک گراؤنڈ، ختیجہ جو ہے وہ ایک غریب خاندان سے تھی. بیک گراؤنڈ اس کا اتنا اچھا نہیں تھا، امیر نہیں تھا. مطلب ہر ہسبینڈ یوز ٹو ورک ان اے پرائیویٹ سیکٹر، اس کے شوہر ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ملازم تھے. بٹ ڈیو ٹو سم ڈسپیوٹ، لیکن کچھ جھگڑے کی وجہ سے ان دا آفس میں ہی واز ٹرمینیٹڈ، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. unable to support his family, he abandoned them and left them without any financial support. فائنینشیل سپورٹ کرنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا. ڈیورنگ دیز ہارڈ ٹائم، اس مشکل وقت کے دوران ختیجہ's elder daughter fell sick، ختیجہ کی بڑی بیٹی بیمار ہو گئی. ختیجہ knocked on every door for help، ختیجہ نے مدد کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا. and also turned to government and private welfare department، اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ فلاحی ادارے جو ہیں ان کے پاس بھی گئی. but they did not respond to her applications for help، لیکن اس کی مدد کو درخواست پر کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی. ختیجہ thought of starting her own business، ختیجہ نے سوچا کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے گی. with the help of other women in the community، معاشرے کی کمیونٹی کی دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار شروع کرے گی. she met several women، وہ بہت سی عورتوں سے ملی. and suggested they make marketable embroidery product، اور اس نے مشورہ دیا کہ بنائی جائے مارکیٹ میں فروخت ہونے کے قابل امبرائڈری کڑھائی کی جائے. ہر سجیشنز، اس کا مشورہ واز ویل ریسیوڈ، اس کے مشورے پر عمل ہوا. ویل ریسیوڈ، بہت اچھا اس کا مشورہ مانا لوگوں نے. اینڈ دا وومین اسٹارٹ میکنگ، اور عورتوں نے شروع کیا اسٹارٹ میکنگ بنانا. اینڈ سیلنگ دیئر پروڈکٹ، اور اپنی مصنوعات کو بیچنا شروع کیا. ان دا مارکیٹ میں. تھرو دا مڈل مین کے ذریعے. بٹ لیکن دا پروفٹ واز میگر، پروفٹ جو تھا وہ بہت کم تھا. ڈیورنگ دس ٹائم، اس وقت دا بیچ انیشیٹو واز لانچڈ، بیچ کا پہلی دفعہ اس کا جو بیچ کا انیشیٹو تھا وہ لانچ ہوا. اینڈ ہیلپ فردر امپاور دا وومین ورکنگ ود ختیجہ، اور انہوں نے عورتوں کو بااختیار بنانے میں ختیجہ کی مدد کی. دے ہیو ناؤ فارمڈ اے گروپ آف HBWWs انڈر GEP، اب انہوں نے بنایا ہے ایک گروپ HBWWs کے انڈر GEP نے. انہوں نے GEP کے تحت HBWWs کا ایک گروپ تشکیل دیا. The group has developed direct linkages with the market، گروپ کا مطلب تھا کہ ڈائریکٹ تعلقات مارکیٹ میں بحال کرنا. which facilitate directly buying raw material and selling products in the market، گروپ نے مارکیٹ کے ساتھ براہ راست روابط استوار کیے جو براہ راست خام مال کی خریداری اور مارکیٹ میں مصنوعات کی فروخت میں سہولت فراہم کرتے. ختیجہ کہتی ہیں I am sure، مجھے یقین ہے، میں یقین سے کہتی ہوں that we will be able to bring a real change in our lives with this group، کہ ہم اپنی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہوں گے اس گروپ کے ساتھ مل کر. I am thankful to GEP for providing us this opportunity، میں GEP کی شکر گزار ہوں کہ ہمیں موقع فراہم کیا گیا. ریفرنس جرنی آف سکسیس، جسٹس اینڈ امپاورمنٹ عورت فاؤنڈیشن. اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ اس.